BLF सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के बाद BLF सरबराह बशीर ज़ेब बलोच ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि अब पंजाब के लोग अपने फौजियों की लाशों पर मातम करेंगे। जंग हम पर मुसल्लत की गई है, अब इसका इख्तिताम हम करेंगे अपनी जीत से। अब जंग में मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे ताकि पंजाब के लोग लाशों पर मातम करें और रियासती फैसले के खिलाफ उठ खड़े हों। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे फरजाना ज़हरी के मामले पर। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो फरजाना ज़हरी की जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक माह में 22 और 3 माह में 50 से ज़ायद बलोचों का मावराए अदालत कत्ल करने वाली GH की प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत ने रेड लाइन क्रॉस कर ली। लापता बलोच औरतों को टॉर्चर करके उनका मीडिया ट्रायल करना कई अहम सवालों को जन्म दे रहा है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फरजाना ज़हरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक BLA ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है और कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाज़े करती है कि जिस खातून यानी फरजाना ज़हरी को फ़िदाई बनाकर पेश किया गया उसका हमारी तंजीम या किसी भी अस्करी मिशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि डॉक्टर सबिया और BYC ने भी वाज़े किया है कि जंगी मुनाफाखोरी के मुफादात रखने वाले अनासिर पुरअमन सियासी जदोजहद से खौफजदा हैं। आज मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म बयानिया साजी इस हकीकत को मज़ीद आश्कार करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज के व्लॉग की इब्तिदा में जो अहम तरीन मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 सालों में हर मिनट के हिसाब से $40,000 का कर्ज लिया है, जो कि हुक्मरानों की गाड़ियों, जहाज़ों, फजूल के जंगी मुआवज़ों और तनाज़ात, प्लाटों, घरों और उनके बच्चों और उनके अहल खाना की अयाशियों पर खर्च होता रहा। इसके अलावा अहम तरीन जो मौजू हमारे सामने है वो ये है कि बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार की तहसील ज़हरी गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तानी फोर्सेस के कर्फ्यू की जद में है, जहां ज़हरी के वाहिद नूरगामा बाज़ार में तमाम दुकानें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जबकि फोर्सेस ने शहरियों को घरों में रहने का हुक्म दे दिया है। कर्फ्यू के बायस ज़हरी का बजरिया सड़क खुजदार और कोयटा से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया गया है, जहां इंजीरा क्रॉस के करीब इलाके में दाखिल होने और बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है। ज़हरी के सहाफ़ियों के मुताबिक इलाके में गुज़िश्ता साल बलोच आज़ादी पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बाद फोर्सेस ने कैंप कायम कर दिए थे, जिसके बाद वक्फे से इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया जाता रहा है, लेकिन अब इसको मुस्तकिल कर दिया गया है। ज़हरी की तरह बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में भी पाकिस्तानी फोर्सेस के नोशकी भी कर्फ्यू की जद में है, जहां गुज़िश्ता माह बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने शहरियों को बाजार बंद रखने और शाम के बाद सफ़र करने से मना कर दिया था। नोशकी से मौसूल होने वाली के मुताबिक फोर्सेस ने इलाका के अमायदीन और शहरियों से कहा है कि जब तक वो पाकिस्तानी फौज के हक में और बलोच आज़ादी पसंद मुसल्लह तंजीम BLA के खिलाफ रैली नहीं निकालते, कर्फ्यू तब तक नाफिज रहेगा। ज़हरी और नोशकी की ये सूरत हाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी लम्हे किसी बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है। ईद में बाकी 1 या 2 दिन बाकी है। अब जाहिर है कि ईद के दिनों में लोगों का मिलना जुलना निकलना वो सब ख़त्म कर दिया गया है। अब ईद के नमाज की भी ये रियासत इजाज़त देगी कि नहीं देगी, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया है कि जो रियासत माह रमज़ान में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कत्ल कर सकती है, जो अफ़गानिस्तान में सिविलियंस को निशाना बना सकती है, तो उसके लिए नमाज ईद कौन सी बड़ी अहमियत रखती है। आपको नाज़रीन याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फरजाना ज़हरी के हवाले से।
اور فرزانہ زہری کی اس پریس کانفرنس نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پریس کانفرنس جی ایچ کیو پراکسی بلوچستان گورنمنٹ نے کروائی تھی، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے کہ جس نے ایک ماہ میں یعنی صرف مارچ میں جو صرف پنجگور میں 22 اور 3 ماہ کے دوران بلوچستان میں 50 سے زائد بلوچوں کا ماورائے عدالت قتل کیا ہے۔ تو ایسی حکومت جس کے لیے جس صوبے میں یہ کہا جاتا ہو کہ بلوچ عورت بلوچ کی ریڈ لائن ہے، تو اب جو جی ایچ کیو پراکسی بلوچستان حکومت ہے وہ ریڈ لائن انتہا سے بھی زیادہ عبور کر چکی ہے۔ من گھڑت بیانیہ بنانے کے لیے ریاست نے پہلے فرزانہ کو حراست میں لیا، پھر الزام عائد کیا کہ جی بی ایل اے اور بی وائی سی عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ 3 ایم پی او سے لے کر سیکشن 144 تک کہ جتنی بھی معمولی سی دفعات ہوئی ہیں ان کو بھی ریاستی پراکسی بلوچستان حکومت نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ زہری سے تعلق رکھنے والی فرزانہ زہری بلوچ کی گرفتاری کو اگر 1 دسمبر 2025 کو ان کے اہل خانہ نے خود ظاہر کیا تھا، ان کی جبرن ان کو گھر سے حراست میں لیے جانے کو، ان کو گھسیٹ کر لے جانے کو ان کے اہل خانہ نے جو ہے وہ ڈسکلوز کیا تھا، اور فرزانہ بلوچ گزشتہ 3 ماہ اور 18 دن تک ریاستی تحویل میں رہی۔ انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کسی میجسٹریٹ کے سامنے اس کا 164 سی آر پی سی کا کوئی اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ 3 ماہ 18 دن کس جیل اور کس کی کسٹڈی میں تھیں، جبکہ پاکستان کا آئین یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ کسی کو بھی حراست میں لینے کی اس کو وجوہات بتانی ہوں گی، اور اس کے بعد within 24 hours کسی نہ کسی میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بلوچستان حکومت نے ایک جابرانہ اور ایک وحشیانہ قوانین جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس میں جو ترامیم کی ہیں، اس کے بعد اب ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اکیوز کو کسی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرزانہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کمانڈرز اور ڈاکٹر سبیہ بلوچ سے متواتر رابطے، یہ وہ سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب ریاست کو اور پھر ریاستی پراکسی بلوچستان حکومت کو، اور کل جو پریس کانفرنس میں بن ٹھن کے بیٹھے ہوئے تھے جھوٹ کی بنیاد پر، اور ایک عورت کا سہارا لے کر اور ایک عورت کی عزت پر سیاست کر رہے تھے، ان کو تو شرم آنی چاہیے، ان کو تو ڈوب کر کہیں مر جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر فرزانہ بلوچ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے ساتھ رابطوں میں تھی اور وہ ان کو خودکش ہونے کی ذہنی طور پر اس کی تربیت کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنورسیشن کا یا اس کمیونیکیشن کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہ ریکارڈ پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یقیناً یہ جو گفتگو ہوئی ہوگی وہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ہوگی نا، تو وہ پیش کیوں نہیں کی گئی؟ اگر ان کے ساتھ بقول چیف منسٹر کے جنسی زیادتی ہوئی تھی تو اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کیوں نہیں کی گئی؟ اور اس کا ثبوت پیش کیوں نہیں کیا گیا کہ اس کے شوہر نے یا اس کے والد نے اس کو 50,000 روپے میں بیچ دیا تھا ٹی ٹی پی کے ہاتھوں؟ پریس کانفرنس سے پہلے ان تمام کمانڈرز کو اور ثبوتوں اور فرزانہ زہری کے بیانات کے بنیاد پر حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ کیا جانا چاہیے تھا نا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ آفیشلی ہونا چاہیے تھا، میجسٹریٹ کے یا عدالت میں کسی کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے تھا، پھر اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ایکشن ہونا چاہیے تھا، اور جو دیگر اکیوزڈ تھے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ حکومت کو منظور تھا بی وائی سی کے خلاف ایک مہم جوئی کرنا اور اس پر سنگین ترین الزامات عائد کرنا، اور پھر بی وائی سی کو کالعدم قرار دلانے کے حوالے سے ان پر اس طرح کے الزامات عائد کرنا کہ وہ تو دہشت گرد، وہ تو خودکش بمبار تیار کرتی ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح
माजी में भी बलोच खवातीन के साथ इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। सेम स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता रहा है। और अगर 17 फरवरी 2023 को कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में कैद से ताल्लुक़ रखने वाली माहल बलोच के घर पर भी सिटी ने छापा मारा। माहौल का भी मीडिया ट्रायल हुआ और फिर 15 जनवरी 2026 को तमाम इल्ज़ामात झूठे साबित हुए और अदम सबूत की बिना पर अदालत ने माहल बलोच को बाइज्जत बरी कर दिया। और फिर आपने देखा कि फातिमा बलोच को 13 फरवरी को उठाया गया, 1 माह से ज़्यादा अरसे तक जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया और फिर 16 मार्च को खामोशी के साथ उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इसकी वजाहत कौन देगा कि इतने दिन वो किसकी कस्टडी में थी, वो किसके पास थी, उससे कौन इंट्रोगेशन कर रहा था, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या रियासत ने उन्हें कोई सर्टिफिकेट दिया, बताया कि ये हमारे पास थी। तो अगर बलोच रिवायात को देखें तो 1 माह तक लापता रहने वाली बच्ची, ये तो शुक्र है कि जो रियासती इदारे हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो घरों में घुसते हैं और घुसकर और जो है वो बलोच बच्चियों को उठा लेते हैं। अगर खामोशी से उनको उठा लिया जाए जिस तरह बलोच नौजवानों को उठाया जाता है तो फिर तो बलोचिस्तान के हालात कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ इसकी नहीं है, इसकी फरजाना ज़हरी की। आपको याद होगा कराची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कल जो है वो GHQ प्रॉक्सी सरफराज कह रहा था कि बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। और मैं इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शर्म तक नहीं आती कि जो 3 माह 18 दिन से आपकी तहवील में थी उसके हवाले से इस तरह का ट्वीट करना, ढिठाई की, बेशर्मी की कोई हद, कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बलूचिस्तान को जिस तरफ लेकर जा रही हैं उसके हवाले से मैं आपको आगे अभी बता देता हूं। इब्तदा हम कर लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे शदीद जो हदफ बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर सबिया बलोच, जो BYC की रहनुमा है और सियासी कारकुन है और जो है वो इंसानी हकूक़ से मुतालिक काम करती हैं। तो BYC की सरबराह और सियासी बलोच कारकुन डॉक्टर सबिया बलोच ने कहा है कि फरजाना ज़हरी की जबरी गुमशुदगी का केस कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। हम मुसलसल ये मौक़िफ़ रखते आए हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ सिर्फ गैर कानूनी इक़दाम नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा कि जंगी मुनाफाखोरी के मुफादात रखने वाले अनासिर पुरअमन सियासी जदोजहद से खौफ ज़दा हैं। आज मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म बयानिया साजी इस हकीकत को मज़ीद आश्कार करती है। तहम BYC ने भी इस पर अपना रद्द अमल दिया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट बनाया गया वो BYC की क़यादत को बनाया गया। और ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं इससे वाज़ेह तौर पर साफ ज़ाहिर है कि रियासत और उसकी प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत BYC को कलअदम करार देना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वक्त तक PTI के खिलाफ तमाम तर इक़दामात काबीना के फैसलों के बावजूद और फिर निगरान हुकूमत जो चुनतखब आए थे, रियासती जो एजेंट जो निगरान हुकूमत में शामिल थे, उनकी एक कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा गया। जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रियासत की अपनी है और पीपल्स पार्टी की और PML की अपनी है। तो बहरहाल बलोच यकजहती कमेटी को कलअदम करार देना या किसी भी जमात को कलअदम करार देना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये नहीं है कि आप एक करारदाद पेश करेंगे और काबीना में और काबीना मंजूरी दे देगी और BYC को आप कलअदम करार दे देंगे। भाई इस जदीद दौर में जी रहे हैं, ये पत्थर का दौर नहीं है। तो
تو BYC نے کہا ہے کہ کمیٹی نے اپنے اور اپنے مرکزی رہنما ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے خلاف لگائے گئے بے بنیاد اور سیاسی نوعیت کے الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا مہم اور اسٹیج شدہ پریس کانفرنسز کا سہارا لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور انسپکٹر جنرل پولیس کی پریس کانفرنس میں فرزانہ زہری کو پیش کیا گیا۔ یہ معاملہ سنگین آئینی اور قانونی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ فرزانہ زہری اس عرصے کے دوران کہاں تھیں؟ انہیں کسی عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ انہیں کسی قانونی حراستی مرکز کی بجائے غیر اعلانیہ حراست میں کیوں رکھا گیا؟ ایسے حالات جی ناظرین، مزید کہا گیا ہے کہ ایسے حالات میں دیا گیا کوئی بھی بیان قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور متعلقہ حکام فوری طور پر ان الزامات کے شواہد عوام کے سامنے پیش کریں، بصورت دیگر عوامی سطح پر معافی مانگی جائے۔ معافی تو انہیں مانگنی پڑے گی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ جس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس میں جس انداز میں گھٹیا الزامات عائد کیے گئے، جس انداز میں بلوچ عورت کی توہین اور تذلیل کی گئی، جس طرح بلوچ عورت کو بکاؤ مال کر کے پیش کیا گیا، جس طرح بلوچ عورت کو ایک جنسی کون سا لفظ میں کہوں کہ اس طرح اس کا ایک ٹوائے بنا کر پیش کیا گیا کہ جی پہلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، تو یہ جواب تو دینے پڑیں گے۔ اور پھر الزام عائد کیا گیا بشیر زیب پر، BLA کے سربراہ پر، BLA کے کمانڈرز پر کہ انہوں نے اس کی ذہن سازی کی، جبکہ معاملہ TTP کا تھا۔ تو TTP تو خیر بیچ میں سے نکل گئی، پھر معاملہ گھوم پھر کر BLA کے پاس آیا۔ تو BLA نے اپنے رد عمل میں واضح طور پر کہا ہے کہ 18 مارچ کو کوئٹہ میں جو الفاظ ہیں ان کی پریس کانفرنس کے پریس ریلیز کے، ان میں سے میں کچھ 3 پیرائیں جوں کی توں رکھ رہا ہوں، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 18 مارچ کو کوئٹہ میں قابض کی تنخواہ دار کارندے ڈیتھ اسکواڈ سرغنہ اور بلوچ نسل کشی کے مرکزی سہولت کار سرفراز مسوری کی پریس کانفرنس اسی فرسودہ اور ناکام ریاستی اسکرپٹ کا اعادہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ جنگی منافع خور فوج سے شاباشی بٹور کر اپنی نوکریاں پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی واضح کرتی ہے کہ جس خاتون یعنی فرزانہ زہری کو یا لائبہ عرف فرزانہ کو فدائی بنا کر پیش کیا گیا، اس کا ہماری تنظیم یا کسی بھی عسکری مشن سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان کی تحریک آزادی میں خواتین کے فعال شرکت اب ایک ایسے ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے جس نے ریاستی ڈھانچے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ آپ نے ہیروف 2 میں دیکھا تھا۔ اچھا، ریاست اور شعوری بیداری سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ اب بلوچ خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سرفراز مسوری جیسا شخص جو تاحیات دشمن کا وفادار کارندہ رہا ہے، آج بلوچ چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ایک نہتی بلوچ بہن کو میڈیا کے سامنے بٹھا کر اپنے آقا جرنیلوں کو خوش کرنے کی تگودو کر رہا ہے۔ یہ مزے کا خیز ہے کہ ایک ایسا شخص کے جس کے ہاتھ بلوچوں کے خون سے رنگے ہیں، آج اسی منہ سے بلوچ غیرت اور اقدار اور پھر وقار کے راگ آلاپ رہا تھا۔ سرفراز بلوچ کے کول اور فعل میں سرفراز بگٹی تو میں کیا نہیں کہوں گا، میں GHQ پراکسی سرفراز کے کول اور فعل میں تضاد ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جتنا ماورائے عدالت قتل GHQ پراکسی سرفراز کے دور میں ہوا ہے یا جتنی جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ابھی اور چلے گا،
اس کے ثبوت، اس کی انکوائری، اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کی عدلیہ کا ضمیر کہیں بھی تھوڑا سا زندہ ہے تو اس معاملے کی کم سے کم جوڈیشل انکوائری کا آرڈر کر دے، پھر نتائج تو وہی نکالنے ہیں جو آپ نے نکالنے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایل اے سربراہ بشیر زیب نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس میں بہت سخت لینگویج استعمال کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنگ ایسی نہیں ہوتی، شریف لوگ ایسے نہیں ہوتے، جنگ اور مہذب لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، جنگ تو ہمارے سر پر مسلط کی گئی ہے، جنگ نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے اور یہ جنگ ہمیں آسرا بھی نہیں دیتی۔ تو جو آڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے بشیر زیب بلوچ نے، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ واقعی اچھی اور مہذب چیز نہیں، کوئی شریف چیز نہیں ہے، جنگ سے قوم کا نقصان ہوتا ہے، اپنے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ جنگ شروع ریاست نے کی تھی تو اس کا اختتام ہم کریں گے، ان کی شکست اور اپنی جیت سے۔ اب اس جنگ میں شدت لائیں گے، دشمن کو اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ پنجاب کے لوگ، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، گجرانوالہ کے لوگ روئیں گے، اپنے فوجیوں کی لاشوں پر ماتم کریں گے اور پھر حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف اٹھیں گے۔ ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے، اب جنگ کو ختم کریں، یہ مطالبہ کریں گے۔ جنگ شریف انداز نبی، جنگ موذب انداز نبی، جنگ وت موذب چیز نہیں، جنگ وت شریف چیز نہیں، جنگ میں سرا مسلط بوتا، جنگ مارا اٹھتگن ہمیں جاگا سر کھرتگن اور اے جنگ اختتام ماں کنن ماں رکھنگین تھے ماں گشگتن باز نہ گشن ماں ہمیں گپا گشن ماں ہمیں ہمارا گشن کہ مارا جنگ ہمیں شدتا رگین، مارا جنگ ہمیں جاگا سر کنگین کہ پنجاب ایتا، فیصل آباد ایتا، لاہور ایتا، اسلام آباد ایتا، پنڈی ایتا، گجرانوالہ ایتا، آ مخلوق در کپی، آ مخلوق چیانٹ بجان پنجابا پاکستانی فوج گوشی نو بس کولستانا آ گریونت آ در کپنت ہمیں جاگا مار سر کنگین تھی، ہمیں جاگا بیان پاکستانی در بیان اما کے وطرہ پاکستانی سمجھنت آ گوشنت کہ نی بس کبلستانا جنگا، نی بس کبلستانا جنگا، میں زینے تھا ہمیں بھی کہ ماں وتی جنگ اے جاگا اورتن آدھا امن ٹیبل کے اندر۔ تو دیکھیں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پنجاب اٹھ کھڑا ہو کہ بھائی اب بند کر دو، کتنے اپنے ماریں گے آپ، کتنے اپنوں کو مارو گے؟ پٹھان کیا پاکستانی جغرافی میں نہیں آتا؟ کیا بلوچستان جغرافیائی پاکستان کی جغرافیہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو آپ کا 1973 کا ایک مقدس آئین ہے، کیا اس آئین میں بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ کیا اس کی ٹیریٹوری کا کوئی نام موجود نہیں ہے؟ اگر آئین ہے، آئین میں آپ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے، وہ 4 اقوام کے بیچ میں، تو پھر اس ایگریمنٹ کا جو احترام نہ کرے تو اس کے ساتھ پھر نہیں چلا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاق اور ریاست اس ایگریمنٹ کا احترام نہیں کر رہے، 1973 کا احترام نہیں کر رہے، اظہار رائے پر پابندی ہے، حقوق مانگنے پر پابندی ہے، آواز اٹھانے پر پابندی ہے، اپنے حقوق کے دفاع پر پابندی ہے، صوبائی خود مختاری برائے نام ہے اور وہ بھی 28ویں آئینی ترمیم میں واپس چھینی جا رہی ہے۔ قوموں کے پاس ان کا تشخص مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، صوبوں کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جو صوبوں کی تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے کی بدبودار کوششیں کی جا رہی ہیں۔
تو کیا ایسے معاہدے پر یا ایسے کسی ایگریمنٹ پر تمام فریق متفق ہو کر ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آیا ہمیں کیا ایسے معاہدے یا ایسے ایگریمنٹ جس کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، جب وہ ہمارے حقوق کا، ہمارے بنیادی حقوق کا، ہمارے آئینی حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا، تو کیا ہمیں اس کے ماتحت رہنا چاہیے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.